وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وقال الله تعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا آج 16 روزہ ہے، یعنی نصف رمضان ختم ہو چکا ہے اور دوسرا نصف شروع ہو گیا ہے۔ دوسرا عشرہ ہے جو استغفار کی کثرت کرنے کا ہے، اور اس کے اندر فرمایا گیا کہ تم استغفار کی کثرت کرو۔ یہ استغفار کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا عشرہ ہے، تو جتنا بھی استغفار کثرت کے ساتھ ہو سکے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور اگر زیادہ لمبا استغفار والے جملے اگر نہیں آتے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کی کثرت کریں۔ اور پھر 4 دن کے بعد پھر ایک اور عشرہ شروع ہو رہا ہے جو جہنم سے بری ہونے کا ہے، جہنم سے بچنے کا ہے، جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ رمضان المبارک بھی اپنی ترتیب کے ساتھ ہے کہ پہلا عشرہ، پھر دوسرا عشرہ، پھر تیسرے عشرے میں عبادت کی کثرت ہو جاتی ہے، اور پھر اعتکاف کرنے والے اللہ کے دروازے پر آ کر گر جاتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی کسی سے معافی مانگ رہا ہو اور معافی نہ مل رہی ہو تو پھر جا کر اس کے دروازے پر وہ گر جائے کہ مجھے معاف کر دو، آج میں آپ کے دروازے پر آیا پڑا ہوں، مرضی آپ کی۔ تو جو بندے اپنے رب کے دروازے پر آ کر گر جاتے ہیں، دنیا کا ظالم سے ظالم انسان بھی نرم ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی گھر آ کر گر جائے، اللہ کی رحمت تو وسیع ہے، اللہ تو اپنے بندوں کے لیے رحیم و کریم ہے، اور وہ رحمت کے بہانے تلاش کر رہا ہے، وہ معاف کرنے کے اور مغفرت کرنے کے بہانے تلاش کر رہا ہے کہ میرے بندے کو میں کس انداز سے اس کی مغفرت کروں۔ تو جو بہانے تلاش کر رہا ہے اور پھر بندہ بھی دروازے پر گر جائے تو پھر اللہ تو ضرور بخشش فرمائے گا نا۔ اور پھر آخری عشرے میں ایک معتکفین اعتکاف بیٹھتے ہیں، اور لیلۃ القدر کی ہر مسلمان تلاش کرتا ہے۔ لیلۃ القدر 5 راتوں میں سے ایک رات ہے جس رات کے اندر ہم نے عبادت کرنی ہے، اور وہ 1000 مہینے کی عبادت کرنے سے بہتر رات ہے کہ اس میں اگر ہم عبادت کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منزل بمنزل یہ عجیب راتیں، یہ پھر اعتکاف کی صورت، پھر یہ استغفار کی کثرت کی صورت، یہ بخشش کے بہانے بنائے کہ میرا بندہ کسی انداز سے میرے دروازے پر آ جائے۔ اعتکاف 3 قسم پر ہے، یاد رکھنا۔ بہت سارے مسائل ہیں، ہم بتا دیتے ہیں
اور بعد میں ساتھی کہتے ہیں ہمیں کبھی ہم نے سنا ہی نہیں ہے۔ اعتکاف 3 قسم پر ہے، ایک اعتکاف وجوبی واجب اور ایک سنت اور ایک مستحب۔ کوئی آدمی اگر نظر مان لے کہ میرا فلاں کام ہو جائے میں اللہ کے دروازے پر اعتکاف بیٹھوں گا، نظر مان لی ہے اور منت مانگ لی ہے اور وہ اس کا کام ہو گیا ہے، اب یہ اعتکاف کرنا اس کے اوپر واجب ہے کیونکہ اس نے اپنے اوپر خود لازم قرار دیا ہے۔ اس کو اعتکاف وجوبی کہتے ہیں اور یہ لازمی ہے انسان کے ذمے کہ وہ اس کو اپنے اس واجب کو اپنے اوپر ذمے قرار دیا ہے، اس نے اس کو پورا کرے۔ یہ اعتکاف واجب ہے، اعتکاف واجب۔ دوسرا اعتکاف سنت ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعتکاف بیٹھ کر امت کو ترغیب فرمائی ہے۔ یہ اعتکاف رمضان المبارک کے 10 دنوں میں مسجد کے اندر بیٹھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تیسرا جو اعتکاف ہے اعتکاف مستحب، اس کے لیے نہ کوئی دن مقرر ہے نہ کوئی وقت مقرر ہے۔ جو اعتکاف وجوبی ہے اس کے لیے بھی اس نے منت مانی ہے نا، 2 دن اعتکاف بیٹھوں گا، 3 دن بیٹھوں گا، 10 دن بیٹھوں گا، یہ بھی اس نے دن مقرر کی ہے اور وہ واجب ہے اس کے اوپر۔ ایک یہ رمضان المبارک کی یہ 10 دن اعتکاف بیٹھنا یہ بھی دن مقرر ہے اور یہ 10 دن یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ جو مستحب ہے اس کے لیے نہ کوئی دن مقرر ہے نہ کوئی وقت مقرر ہے نہ کوئی ایسی سختی نہیں ہے، بس جب کوئی آدمی مسجد کے اندر داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لے کہ میں اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں۔ ہمارے اکابرین ان کا ساری زندگی یہی معمول تھا کہ وہ مسجد کے اندر داخل ہوتے تھے، اندر سیدھا پاؤں رکھ کر دعا پڑھ کر نیت کر لیتے تھے۔ بڑے بڑے اکابرین بلکہ کبھی کبھی بطور تعلیم کہ لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے زور سے نیت کی اعتکاف کی نیت بھی کر لیتے تھے کہ تاکہ ہم اس ثواب کو بھی حاصل کر لیں۔ نماز مسجد میں ویسے پڑھنی ہے، بیٹھنا ویسے ہے، وقت ویسے گزارنا ہے، اعتکاف کی نیت کرنا مفت کا ثواب ہے، تو یہ اعتکاف مستحب ہے۔ جو اعتکاف رمضان المبارک کا ہے سب سے افضل پوری روئے زمین پر مکہ مسجد، بیت اللہ، مسجد الحرام، سب سے زیادہ فضیلت اعتکاف کی وہاں بیٹھنے کی مرد کے لیے۔ دوسرے اس کے بعد مرد کے لیے مسجد نبوی شریف ہے۔ تیسرا مرد کے لیے بیت المقدس ہے کہ اس کے اندر اعتکاف بیٹھو، تو یہ تیسری فضیلت۔ پھر چوتھی فضیلت علاقے کی جامع مسجد ہے اور پھر اس کے بعد اپنی مسجد ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعتکاف کے لیے شرط ہے جس مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھا جائے اس مسجد کے اندر 5 وقت کی جماعت ہونی چاہیے۔ اگر 5 وقت کی جماعت نہیں ہوتی پھر اس میں اعتکاف نہ بیٹھے۔ تو اعتکاف بیٹھنا ایک بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑی شان ہے۔ یوں سمجھیں کہ اپنے آپ کو اللہ کی ذات کے تابع کر دینے والا نام، کہ ہم نے اللہ کے دروازے پر آ کر گر گئے ہیں، یا اللہ تیرے تابع ہیں۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اگر تو عذاب دے تو ہم تیرے بندے ہیں، تو عذاب دے سکتا ہے، تیرے سامنے کون سا مشکل کام، اور اگر تو مغفرت کر دے تو تو بہت بڑی غالب اور حکمت والی ذات ہے، اور تو غفور الرحیم ہے، تیرے سامنے یہ بھی کوئی مشکل نہیں کسی کو معاف کر دینا۔ تو یا اللہ تیرے دروازے پر گرے پڑے ہیں، اور اپنی روح کو، اپنے روح دل کو اللہ کی منشا کے مطابق جو ہے ڈھال دینا اور اپنے آپ کو تابع کر دینا، اعتکاف اسی کا نام ہے۔ تو اس لیے معتکف پھر پوری روئے زمین کے لوگوں سے قطع تعلق ہوتا ہے، تعلق ختم کر کے آتا ہے، رشتہ داروں سے، احباب سے، دکان سے، کاروبار سے، سارے معاملات کو چھوڑ کر وہ اللہ کے دروازے پر گر جاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے، یا اللہ میں چاہتا ہوں میری بخشش ہو جائے۔ ساری دنیا کے تعلقات چھوڑ کر تیرا تعلق مضبوط کرنے کے لیے تیرے دروازے پر آ گیا۔ تو معتکف جو ہے وہ سارے نظام کو چھوڑ کر آ جاتا ہے، دنیا کے معاملات کو ختم کر کے، اور مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کا نظام ہے۔ تو اس لیے جو اللہ کے نظام میں
اتنے دن بسر کرتا ہے، اللہ اپنی رحمت سے اس کو منور فرما دیتا ہے، اللہ اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کی زندگی بدل جاتی ہے، بشرطے کہ وہ اعتکاف اخلاص نیت کے ساتھ کرے۔ جو 10 دن اعتکاف اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اعتکاف کی نیت بھی کریں، اس پر کوشش بھی کریں اور یہ موقع غنیمت سمجھ کر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ آنے والا رمضان المبارک ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کو نصیب ہو یا نہ ہو، اور پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ بعض مرتبہ آدمی بعد میں پچھتاتا ہے کہ کاش میں فلاں کام کر لیتا۔ ویسے اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، ہم جو قوم ہے نا مسلمان، ہمارا مزاج بھی یہی ہے کہ کسی جگہ پر نقصان ہونے کے بعد پھر سوچتے ہیں کہ کاش یہ کام میں کر لیتا۔ ہم تو نقصان کے بعد سوچتے ہیں نا، کوئی چیز چلی جائے نا پھر سوچتے ہیں وہ کاش جب وہ مل رہی تھی تو ہمارا مزاج اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا تھا، جب وہ چلی گئی ہے پھر کہتے کاش یہ میں حاصل کر لیتا، یہ میرا کام ہوتا۔ قیامت والے دن اعتکاف کرنے والوں پر جب لوگ رش کریں گے تو ان کو اتنا بڑا اجر و ثواب مل رہا ہوگا اور اللہ کی رضا ان کے ساتھ ہوگی اور اعتکاف کا ان کو اتنا بڑا جو ثواب ملے گا تو لوگ دیکھ کر رش کریں گے اور کہیں گے کاش ہم بھی اعتکاف بیٹھ جاتے، یہ ثواب ہم بھی حاصل کر لیتے۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعتکاف بیٹھنا در حقیقت لیلۃ القدر کی تلاش ہے، اور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لیلۃ القدر کا بتایا گیا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، پہلے 10 دن، اور پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے میں پھر اعتکاف فرمایا، اور پھر جب تیسرا عشرہ لگنے لگا تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، فرمایا اللہ کے رسول جو لیلۃ القدر ہے وہ آخری عشرے میں رکھ دی گئی ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب فرماتے ہوئے فرمایا جن لوگوں نے میرے ساتھ پہلے اعتکاف کیا ہے اور میرے ساتھ بیٹھے ہیں میں ان کو ترغیب کرتا ہوں وہ آخری عشرہ بھی میرے ساتھ بیٹھے رہیں۔ لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں بتایا گیا اور ہم نے تلاش کرنا ہے۔ اور صحابی فرماتے ہیں اس رات بارش ہوئی اور جو کیونکہ چھت کچی تھی مسجد نبوی شریف کی، تو چھت جو کچی تھی اس میں سے پانی آ رہا تھا، نیچے پانی گر رہا تھا، اور اس رات کو ہم نے لیلۃ القدر کی نشانیاں دیکھیں اور جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات کو جاگتے رہے اور عبادت فرماتے رہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں وہ 21 کی رات تھی۔ معاذ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ یہ بتا دیا گیا ہے، یہ حکم ہے ہمیں، تو اعتکاف جو لیلۃ القدر ہے وہ 21 کو بھی متوقع ہے، 23 کو بھی متوقع ہوتی ہے، اور اسی طرح 25 کو بھی اور 27 کو بھی اور 29 کو بھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے ہر سال تبدیل ہوتی ہو، کبھی 21 کو کبھی 23 کو کبھی 25 کو، یہ بھی اللہ کا نظام ہے۔ جب 5 راتیں دی گئی تو ظاہر ہے ہر سال تبدیل بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ پہلے 20 دن بھی اعتکاف میں بیٹھے رہے اور صحابہ کرام بھی ساتھ بیٹھے رہے، آپ کے جذبے اور صحابہ کرام کے جذبے کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے وہ لیلۃ القدر 21 کو رکھ دی ہو، بعد میں 23 کو 25 کو 27 کو۔ زیادہ امکان آن اللہ فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ امکان وہ 27 کی رات کو ہوتا ہے، لیکن میں اگر یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ ہم بہت دین سے دور ہو چکے ہیں، ہمارا مزاج جو ہے وہ زیادہ اللہ کی نافرمانی کو پسند کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 27 کی رات کو ہم زیادہ جذبے دکھاتے ہو، اللہ اس رات کو رکھے ہی نہ، ہمارے اعمال کو دیکھ کر ہی فیصلہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 5 راتوں کو عبادت کر کے لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ اتنا بڑا اجر و ثواب، 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب، دنیا کی خاطر، دنیا کے فوائد کی خاطر اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ایک رات جاگنے کا اتنا بڑا دنیاوی فائدہ ہے، اتنی زیادہ رقم میرے پاس آ جائے گی، تو ہم اس کو بہت زیادہ غنیمت سمجھ کر بڑے جذبے کے ساتھ وہ رات گزار دیتے ہیں۔
کیوں نہ ہو کہ ہم اتنے بڑے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی مغفرت کروانے کے لیے، اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی روح کو پاک کرنے کے لیے، اور اللہ کے سامنے گڑ گرانے کے لیے، سچی توبہ کرنے کے لیے، آئندہ کے لیے اپنی زندگی کی تبدیلی کی دعا کرنے کے لیے اور اللہ سے منوانے کے لیے ہم اگر 5 راتیں جاگ لیں تو حقیقت یہی ہے کہ آنے والی زندگی ہماری بدل جائے گی اور اللہ کے ہاں ہمارے اعمال مقبول ہو جائیں گے۔ جتنا ہم جذبہ دکھاتے ہیں اللہ جذبے کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے۔ ہمارے جذبے کو دیکھا جاتا ہے کہ کتنا بڑا جذبہ ہے ان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ جذبات کو دیکھتا ہے اور پھر فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے رب کو جذبہ دکھانا ہے کہ یا اللہ میں تو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے مطابق، آپ کے فرمان کے مطابق، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ میرا جذبہ یہ ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں اور میرا تعلق شیطان سے ٹوٹ کر تجھ رحمان کے ساتھ جڑ جائے تاکہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آنے والے 10 دن جو 21 سے شروع ہوں گے ہم ان کو بہت زیادہ غنیمت سمجھ کر، اور پچھلے جمعہ کو میں نے تراویح پر بڑے جذبے کے ساتھ میں نے ترغیب کی۔ شام کو مجھے ساتھی کہہ رہا تھا آج بندے زیادہ کم ہو گئے، تو یہی جذبہ نہ ہو کہ ترغیب کی جائے اور بندے کم ہو جائیں، تو جذبہ بڑھنا چاہیے۔ اور اگر ہم اعتکاف کے اندر اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف بزرگوں کے لیے ہے، کیونکہ وہ کام کاج سے فارغ ہو گئے نا، ہر طرف سے ان کے کام ختم ہو گئے، بس وہ مسجد میں بیٹھ جائیں، بس وہ اللہ اللہ کریں۔ اور بھائی نوجوانی کی عبادت تو فرمایا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، نوجوانی کے اندر عبادت کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے۔ ہم ان پیغمبروں کے شیووں کو اگر اپنائیں گے تو پھر ہماری زندگیاں بدلیں گی اور ہماری برکات ہوں گی۔ یاد رکھنا، کوئی آدمی بزرگ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی آدمی نوجوان عبادت کر رہا ہے، اللہ کے ہاں نوجوان کی عبادت زیادہ مقبولیت رکھتی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ دنیاوی معاملات سے اپنے آپ کو فارغ کر کے دوست و احباب سے، لہو و لغویات سے اور دنیا کی مشغولیت سے وہ ہٹ کر آیا ہے اور سب کو چھوڑ کر اللہ کے دروازے پر آیا ہے۔ اللہ بھی اپنی رحمت اسی کو پر زیادہ فرماتا ہے جو زیادہ جذبے کے ساتھ آئے۔ یہ نہیں ہے جب کام کاج سے فارغ ہو جائے تو پھر وہ سمجھے کہ اب میری عبادت کا ٹائم ہے، عبادت اس کی بھی مقبول ہے، عمل اس کا بھی اچھا ہے، نیکی اس کو بھی ملنی ہے، لیکن جس وقت زیادہ مشغولیت ہو اس وقت عبادت کرنا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نوجوان اپنے آپ کو تیار کریں، اعتکاف کے لیے 10 دن نکالیں اور اللہ کے دروازے پر جھک جائیں، پھر دیکھیں ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں نہیں ہوتی، ہماری دعائیں مقبول ہوتی ہیں نہیں ہوتی، ہماری زندگیاں بدلتی ہیں نہیں بدلتی، اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے نہیں ہوتا، ہمارے گھروں میں برکت ہوتی نہیں ہوتی۔ پھر ہم دیکھ کر تجربہ کر کے دیکھ لیں پھر اللہ کی طرف سے کتنی برکات ہمیں نصیب ہوں گی۔ اور پھر اگر اعتکاف کے ساتھ ساتھ لیلۃ القدر بھی نصیب ہو جائے تو پھر یہ تو بہت بڑا عمل ہے۔ اور پھر ہم اپنی زندگی، میرے خیال میں 1000 مہینوں کا اگر حساب کریں تو کوئی کسی کی زندگی میں 1000 مہینے پتہ نہیں کتنی کسی کی عمر پوری ہوتی ہے نہیں ہوتی، بہت کم ہیں جو 1000 مہینوں کو پہنچتے ہیں، ورنہ تو کم ہی عمر کے اندر لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے ایک رات لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کا ثواب ہماری ساری زندگی سے زیادہ رکھا ہے، ساری زندگی سے۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کا روزہ بھی ایسے ہے کہ جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا فرمایا 100 سال تک وہ روزہ رکھے، 100 سال تک روزانہ روزے رکھے، روزانہ 100 سال رکھتا رہے۔ فرمایا رمضان المبارک کے ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے کوئی ایسے ہیں؟ اتنے قیمتی روزے ہیں، یہ تو جب وہ بازار لگے گا نا، ہر چیز کی قیمت اس کے بازار سے معلوم ہوتی ہے، تو جب میدان حشر لگے گا، اعمال کا بازار لگے گا، اجر و ثواب مل رہا ہوگا، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ روزے کی کتنی قیمت ہے، تراویح کی کتنی قیمت ہے، اعتکاف کی کتنی قیمت ہے، لیلۃ القدر کی کتنی قیمت ہے۔ پھر ہم وہاں کاش کر رہے ہوں گے، کاش یہ ثواب بھی حاصل کر لیتے، کاش یہ ثواب بھی حاصل کر لیتے۔ تو آج ہمارے لیے موقع غنیمت ہے کہ ہم اللہ کے دروازے پر جھک جائیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، جو بقیہ روزے ہیں ان کو مکمل طور پر رکھیں،
کسی بہانے کے بغیر روزوں کو رکھنے کی پوری کوشش کریں اور تراویح کو مکمل پڑھنے کی کوشش کریں، اعتکاف کی پوری کوشش کریں۔ اور اگر اعتکاف کا موقع کسی مجبوری کے تحت نہیں مل رہا تو گھر میں تو ہم جاگ سکتے ہیں نا، 5 راتیں جاگ سکتے ہیں، 21، 23، 25، 27، 29 کو لیلۃ القدر کو ہم تلاش کریں، گھر والوں کو عبادت کروائیں اور ان کو ترغیب کریں، وہ بھی 5 راتیں عبادت کریں، تو انشاءاللہ ہم لیلۃ القدر بھی حاصل کر لیں تو ہمارے لیے بہت بڑا ثواب ہوگا۔ تو یہ دن ہم ان کو ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھیں اور اس پر پوری کوشش کریں، قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں، کیونکہ قرآن مجید اور رمضان المبارک کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ تو تلاوت کی پوری کوشش کریں، نماز کی پوری کوشش کریں، نوافل پڑھنے کی کوشش کریں، عبادات کی کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے اعتکاف اور لیلۃ القدر کی پوری کوشش کریں تاکہ رمضان المبارک ہمارا مقبول سے مقبول ہو جائے اور ہماری زندگیاں بدل جائیں، ہمارے اعمال بہتر سے بہتر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ ہماری بخشش فرما دے اور آنے والی زندگی ہماری بہتر ہو جائے، آخرت کا سامان بہتر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر اس کے بعد آپ تمام احباب کو صحیح عمل کرنے کی، رمضان المبارک کا صحیح احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔